بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آسما چودھری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں پاکستان کی سیاست میں، آئے روز ہم بات اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں، لیکن آج بڑا دلچسپ ایک جلسہ ہم نے دیکھا۔ استحکام پاکستان پارٹی، یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ تھے اور جب مشکل وقت پڑا تو سب سے پہلے بھاگنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور جلسے میں بڑے بلند بانگ قسم کے دعوے کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانے کے لیے بڑی کوششیں کیں اور جب ہمیں حکومت میں آئے تو ہمیں سائیڈ لائن کر دیا گیا، کیونکہ ان پہ کرپشن کے کیسز آپ نے دیکھا ہوگا، نیب انکوائریز تو کھل گئی تھیں۔ علیم خان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جہانگیر ترین پہ شوگر جو سکیم تھا اس وقت ہم نے دیکھا، وہ بھی سامنے آیا اور پھر ظاہری بات ہے تلخیاں بڑھتی گئیں، وہ سائیڈ لائن کیا گیا۔ لیکن آج جو وعدے وہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب وہ اقتدار میں آئیں گے 300 یونٹ بجلی فری دیں گے۔ جی بالکل، 300 یونٹ بجلی فری ملے گی، موٹر سائیکل 50% رعایت پہ جو ہے ان کو پیٹرول دیا جائے گا اور کم از کم اجرت 50,000 روپے کی جائے گی۔ اور یہ جو بات کر رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی والے، تو سب سے پہلے تو ان کی خدمت میں عرض ہے، پاکستان IMF کے ساتھ معاہدے میں ہے اور ہماری جو ایڈ ہے IMF کے ساتھ مشروط ہے، تو IMF ہی ہمارے پیٹرول کے نرخ وہاں سے طے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم نے کتنی پیٹرول پہ سبسڈی دینی ہے، پیٹرول کتنا سستا دینا ہے، کتنا مہنگا دینا ہے، یہ ہم IMF ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی آپ نے اتنی فیصد سبسڈی نہیں دے سکتے۔ پیٹرولیم لیوی کی ہم بات کرتے ہیں، اس پہ دگنے ٹیکسز آئے روز بڑھتے ہیں، تو یہ IMF کا مطالبہ ہوتا ہے جس کے بعد پیٹرول مہنگا ہوتا ہے۔ 300 یونٹ بجلی فری کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو 300 یونٹ کیسے بجلی فری دی جا سکتی ہے کہ IMF نے تو آپ کو سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو بجلی پہ سبسڈی دی جا رہی ہے وہ ختم کی جائے۔ تو میرے خیال سے الیکشن قریب ہے اور عوام کو شاید بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور انہی باتوں سے بے وقوف بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ جی ہم اقتدار میں آئے تو ہم 50,000 روپے مزدور کی اجرت بھی کر دیں گے، ہم 300 لیٹر پیٹرول بھی شاید سستا مل جائے گا، 300 یونٹ پہ بجلی فری ہوگی، لوگ شاید ان کی اس باتوں سے خوش ہو جائیں گے۔ تو پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آپ اقتدار میں آئیں گے کیسے، کتنی سیٹیں آپ لے لیں گے، کتنے لوگوں کو موبلائز کر پائیں گے۔ 3 مہینے 4 مہینے بعد تو اس جماعت کی ہم نے دیکھا رجسٹریشن ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کو کہا جاتا تھا کہ کتنے سو آپ کو شناختی کارڈ جمع کرانے ہیں رجسٹریشن کے لیے، تو وہ یہ پورے کرنے میں ناکام رہے۔ تو بات کی ٹھیک، خیر الیکشن ہے، سب کا حق ہے کہ وہ اس طرح کے وعدے کریں، لیکن وعدے بھی اس طرح کے کریں کہ عوام کل کو آپ سے جب پوچھتی ہے اپنے ایشوز کے بارے میں کہ آپ نے تو ہم سے یہ وعدے کیے تھے، تو آپ اس کو پورا کر کے دکھائیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سائیڈ لائن بھی کر دیا گیا۔ خیر یہ تو وہ پارٹی ہے جو ہم نے دیکھا جو پریس کانفرنس کرتا ہے، جو ٹی وی انٹرویو سے نکلتا ہے تو وہ سیدھا اسی پارٹی کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے فیض یاب ہو جاتا ہے اور تمام شاید گناہ اس حوالے سے دھل جاتے ہیں۔ خیر بدقسمتی ہے پاکستان کے سیاسی نظام کی، اور جس طرح سے یہاں جن نرسریوں میں لوگ پروان چڑھتے ہیں اور مشکل وقت میں اپنے پارٹی لیڈران کا، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہی، پارٹی لیڈران کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے بھی ماضی میں کہا تھا کہ مجھے جب کہا گیا کہ جی قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لوگ ہی نہیں تھے۔ اور PTI میں بھی جب مشکل وقت آیا، ٹھیک بہت سارے لوگ ہیں، ہم ہر ایک کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی جیل کی سختیاں برداشت کی، علی محمد خان ہو گئے، شہریار آفریدی ہو گئے، پختونخوا سے جو بیلٹ ہے وہاں سے خصوصاً بڑے تگڑے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور اسپیشلی خواتین جو ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی جو جیلوں میں ہیں، وہ بھی بڑی جیلوں میں جس طرح سے اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اور بالکل مقدمات کا سامنا بھی کر رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں کیا سیاسی منظرنامہ بنتا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے ایک فلسطین کے حوالے سے مارچ کرنے کی کوششیں، وہ کل ان کی ریلی ہے اور آج انہوں نے اس حوالے سے تیاریوں کا آغاز کیا اور پولیس نے اس پہ کریک ڈاؤن کیا، ان کو روکنے کی کوشش کی، پتھراؤ کیا، جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے دیکھیے جس طرح سے مسلمان وہاں پس رہے ہیں، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ظلم اور بربریت اور قیامت خیز مناظر ہمیں قیامت سے پہلے قیامت کے جو مناظر دکھائی دے رہے ہیں فلسطین میں اس وقت۔ اور اگر کوئی بہن بھائی اس وقت اور یا سیاسی جماعت ان کا ساتھ دینا چاہتی ہے یا احتجاج کرنا چاہتی ہے، دیکھیں ایک احتجاج کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے ہم دنیا کو ریلائز کرا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اگر ایسا پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو اس پہ حکومت کی جانب سے اس طرح کا کریک ڈاؤن کرنا، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا پاکستان کی اسرائیل مخالف پالیسی نہیں ہے؟ اور اگر کیا پاکستان کی واضح پالیسی ہے کہ ہم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، تو ہر جماعت کو، ہر سیاسی جماعت کو
آپ پی ٹی آئی کو بھی اجازت دیں، نون لیگ کو بھی دیں، پیپلز پارٹی کو دیں، جماعت اسلامی جس جماعت نے احتجاج کرنا ہے پرامن طریقے سے آپ اس کو یہ اجازت دیں، نہ کہ اس کے راستے میں اس طرح سے روڑے اٹکانے کی کوشش کریں۔ خیر یہ تو جماعت اسلامی کے حوالے سے، اور ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کافی جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ریلی کل ہونی ہے۔ دوسری جانب کچھ عورت مارچ والے بھی ایکٹیو ہو گئے اسلام آباد میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں افغان جو مہاجرین ہیں جو کہ انلیگل ہیں، جو ریاست کا بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ ان کو اس پاکستان سے چلے جانا چاہیے، بیکاز وہ انلیگل پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو ان کو عورت مارچ والے ایکٹیو ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی افغان خواتین کو جیسے نکالا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو یہ بھی پورا ایک پروپیگنڈا کیمپین ہوتی ہے، اور جہاں سے ان لوگوں کو ایڈ آتی ہے، جن لوگوں کے طرز عمل پہ یہ لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ریاست مخالف ایک ریلی کل نکلنے جا رہی ہے اسلام آباد میں، اور جماعت اسلامی والوں وہ سڑکوں پہ ہوں گے۔ تو خدا نخواستہ کوئی ایسے برے حالات نہ ہو جائیں، ہماری تو دعا ہے کہ چیزیں پرامن طریقے سے چلیں۔ ایک اہم بات نیب ترامیم کے حوالے سے، جو ہماری اس وقت نگران سرکار ہے وہ اپیل میں چلی گئی ہے کہ نیب ترامیم کو جو کل عدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ریویو میں ہم چلے گئے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ سب سے بڑی بات تو نگران حکومت کے کون سے ایسے سٹیکس ہیں جو وہ شاید داؤ پہ لگے ہیں کہ ان کو کوئک ریلیف چاہیے۔ کوئک ریلیف تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس وقت کس جماعت کو چاہیے اور کس کو تیزی سے مقدمات ختم کرنے ہیں۔ تو خیر اس کیس میں تو عمران خان کی فتح ہوئی تھی، انہی کی جانب سے یہ دائر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب لگتا ہے کہ شاید عدالت ریویو میں اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دے یا پھر کوئی ریلیف مل جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نگران حکومت کیوں اتنی جلدی میں؟ آپ رہنے دیتے، ریویو کر سکتے تھے، جو نیکسٹ گورنمنٹ آ جاتی وہ ریویو میں چلی جاتی اگر ان کے کوئی ذاتی یا سیاسی مفادات ہوتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے عدلیہ کیا ریلیف دیتی ہے، یا باقی اس فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے، یا اگر ریلیف ملتا ہے تو پھر اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھیں گے کہ پاکستان کے نظام عدل پہ جیسے بھی ہم بات پہلے بھی کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں کہ جب ایک خاص جماعت کو آپ ریلیف دیں گے اور ایک کے اوپر شکنجے کو کسنے کی کوشش کریں گے، اس کو اپنے زیر عتاب لائیں گے، تو پھر الیکشنز کی کریڈیبلٹی پہ اور ان تمام تر چیزوں پہ سوالیہ نشان ضرور اٹھیں گے۔ خدا را پاکستان کو پولرائزیشن سے بچائیں، ہماری سوسائٹی میں جتنا انریسٹ ہے، نفرت ہے، اس سے بچائیں، اور اس کا ایک ہی حل فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیں۔ آج الیکشن اناؤنس کریں، جس سیاسی جماعت کا مینڈیٹ ہے وہ جائے عوام میں، اور عوام کو حق دیں، عوام کو حق دیں، نہ کہ آپ سلیکٹ کر کے لوگوں کو لے کے آئیں، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا طرز عمل ریاست کی جانب سے، عدلیہ کی جانب سے رکھا جا رہا ہے، تو بہت سارے سوالات اس پہ اٹھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔